توجہ فرمائیں، میں نے جو تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے طالب علمانہ امام کے افکار کا، امام کے خطبوں اور تعلیمات اور پیغامات کے جو مجلدات جمع کی گئی ہیں 21 جلدیں ہیں۔ 21 جلدوں میں امام کا مکمل انقلاب کے بعد جتنے خطبے امام نے دیے ہیں اور انقلاب سے پہلے بھی کچھ، وہ سارے ضبط نہیں ہو سکے، جو انقلاب کے بعد تھی خصوصاً 21 جلدیں ہیں۔ ان 21 جلدوں کا مطالعہ کریں اگر آپ، تو وہ پیغام جو امام نے ملت پاکستان کے نام دیا ہے، اس سطح کے، اگرچہ حجم میں تھوڑا سا پیغام ہے، ایک صفحے کا ہے، لیکن جتنی گہرائی، جتنا عمق اور جتنی حساسیت امام نے اس پیغام میں دکھائی ہے، اس سطح کے پیغام امام کے 2 یا 3 لگے ہیں مجھے، اس طرح کے پیغام جن میں امام نے بہت بنیادی باتیں کی ہوں۔ ایک امام کا وصیت نامہ ہے اس نوعیت کا، ایک امام کا منشور روحانیت نامی پیغام ہے جو اپنی رحلت سے کچھ مہینے پہلے امام نے صادر فرمایا تھا، ایک حج کے بارے میں پیغام ہے، اور ایک پاکستانی ملت کے نام پیغام ہے۔ اس پیغام کے اندر امام نے بہت کچھ بیان کیا، بلکہ یہ میں کہوں کہ اس مختصر پیغام میں سب کچھ بیان کر دیا۔ اس پیغام میں امام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شہید حسینی کی شہادت کے اسباب کیا ہیں۔ کچھ اسباب تو ہیں نا جن تک پولیس پہنچی، کچھ اسباب وہ ہیں جن تک خمینی پہنچے، جو کسی اور کو پتہ نہیں چلے۔ یہ جملہ امام کا، یہ روح کلام ہے امام کے جملہ۔ امام نے فرمایا کہ اگر علماء، حوزہائے علمیہ، دینی مدارس، مبلغین دین یہ حقیقت اپنی قوموں کو بتا دیتے کہ ایک ہی دین کے اندر 2 متضاد راستے نہیں ہو سکتے، یہ شہید آج شہید نہ ہوتا بلکہ زندہ ہوتا۔ میں دہراتا ہوں اس جملے کو، غور فرمائیے گا کہ اگر یہ حقیقت علماء، علمی مدارس و حوزہ علمیہ و مبلغین دین اپنی ملتوں کو بتا دیتے کہ ایک ہی دین کے اندر 2 متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو یہ شہید یہ ہمارے اندر زندہ ہوتا۔ یعنی شہید حسینی کی ایک FIR پولیس نے کاٹی، ایک FIR امام خمینی نے کاٹی ہے۔ پولیس نے ان لوگوں کے ہاتھ کاٹی ہے جو بیرونی اسباب تھے، بیرونی قاتل تھے۔ امام خمینی نے جو FIR کاٹی ان لوگوں کے لیے کاٹی جنہوں نے یہ سب کچھ فراہم کیا، میدان بنایا۔ وہ میدان کس نے بنایا؟ جس نے متضاد راستوں کی تائید کی، یہ کہا کہ ہم دونوں راستے درست ہیں، متضاد راستے ہیں، تحجر اور انقلاب متضاد راستے ہیں، سکوت اور قیام 2 متضاد راستے ہیں، سکوت اور قیام 2 متضاد راستے ہیں، تماشائی بننا، یہ قرآن نے بھی یہ ان تضادات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور تضادات کے قبول کرنے والوں کو سرزنش و توبیخ کی قرآن نے فرمایا کہ کیا تم ایک جیسا سمجھتے ہو؟ کیا مومن و فاسق ایک جیسے ہیں؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیسی فکر ہے تمہاری؟ تم ضدوں کو ایک سمجھتے ہو، متضاد چیزوں کو ایک سمجھتے ہو؟ کیا نور و ظلمت ایک جیسے ہیں؟ کیا بینا و نابینا ایک جیسے ہیں؟ کیا عالم و غیر عالم ایک جیسے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر قرآن نے ایک اور تضاد کی طرف اشارہ فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ و بالیوم الآخر وجاہد فی سبیلہ، کیا وہ جو مسجد الحرام تعمیر کرتے ہیں اور اس میں جھاڑو دیتے ہیں اور زائرین کو پانی پلاتے ہیں اور رفائی فلاحی کام کرتے ہیں، ان کو تم مجاہدین اسلام کے برابر سمجھتے ہو؟ تم ویلفیئر کو مجاہدین کے برابر سمجھتے ہو؟ قرآن کہہ رہے ہیں یہ متضاد راستے تم ایک جیسا سمجھتے ہو ان کو۔ اللہ تو ایک جیسا نہیں سمجھتا ان کو۔ اللہ تو متضاد راستوں کو درست نہیں کہتا کہ آپ اس طرف جاؤ تو بھی کعبہ جاؤ گے، اس طرف جاؤ تو بھی کعبہ جاؤ گے۔ جو بھی یہ بات بتائے ملت کو کہ آپ مشرق جاؤ تو بھی جنت جا رہے ہو، مغرب جاؤ تو بھی جنت جا رہے ہو، در حقیقت یہ جنت نہیں جہنم بھیج رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں۔ کیوں شہید کو قتل کیا گیا؟ اس لیے قتل کیا گیا کہ ملت متضاد راستوں کو صحیح سمجھ رہی تھی۔ وہ راستہ جو شہید بتا رہے تھے یہ کہتی تھی وہ بھی ٹھیک ہے،
اور وہ راستہ جو شہید کے بالکل اپوزٹ تھا وہ کہتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جب تک ایک قوم متضاد راستوں کے اندر حیران و سرگردان و کنفیوز رہے گی، یہ شہادتیں جاری رہیں گی، یہ مصائب جاری رہیں گے۔ فروغ تشیع کیسے ہوگا عزیزان؟ تشیع کے فروغ کے لیے، تشیع کو فروغ کے لیے ایک کلیئرنس کی ضرورت ہے، تشیع کو فروغ کے لیے ایک واضح تصور کی ضرورت ہے، تشیع کے فروغ کے لیے تضاد سے باہر آنے کی ضرورت ہے، متضاد راستوں کو چھوڑ کر ایک واضح راستے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تشیع کے فروغ کے لیے، پاکستان کے تشیع کے فروغ کے لیے وہی راستہ چاہیے جو لبنان کے تشیع کے فروغ کے لیے انہوں نے چنا، جو بحرین کے تشیع کے فروغ کے لیے انہوں نے چنا، جو سعودیہ کے تشیع کے فروغ کے لیے انہوں نے چنا، جو ایران کے تشیع کے فروغ کے لیے انہوں نے چنا۔ یہ فروغ تشیع کا راستہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے نہ متضاد راستے درست ہیں، در حقیقت تشیع کو نابود کر رہے ہیں، تشیع کو پسماندہ رکھ رہے ہیں، تشیع کو عقب ماندہ رکھ رہے ہیں۔ آج پاکستانی تشیع پسماندہ ہے، اس تشیع کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کے لیے، یہ اپنا اظہار وجود تک نہیں کر پا رہا۔ کل آبادی بحرین کی 7 لاکھ ہے، کل آبادی شیعہ سنی ملا کر، ایک تعداد اندازے کے مطابق، شاید دقیقاً تھوڑی اوپر نیچے ہو، 7 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس آبادی کے اندر شیعہ بھی ہیں، کچھ شیعہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں، یوں نہیں کہ سارے خلاف ہیں، ہر جگہ ایسے ہوتا ہے، کچھ شیعہ انقلاب کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہیں، لیکن ان میں اگر 7 لاکھ شیعہ ہی کہہ دیں، 7 لاکھ شیعہ نے اپنا وجود ثابت کر کے آج پوری دنیا کو بتلا دیا ہے کہ اس خطے میں شیعہ رہتا ہے۔ یہ فروغ تشیع۔ لبنان میں اس سے بھی کم ہے۔ ایک شہر، ایک لاہور شہر سے بھی کم، لاہور شہر میں یا مضافات کے شیعہ کو ملائیں، پورے ملک کے لبنان کے شیعوں سے زیادہ بنتے ہیں۔ پاکستان میں 3-4 کروڑ کے درمیان تشیع کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ 3-4 کروڑ، ان کا وجود کیوں محسوس نہیں ہے کہ اس ملک میں یہ بھی ہیں؟ یہ 3-4 کروڑ کیوں پولیس کانسٹیبلوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں؟ یہ کیوں ایس ایم ایس کے چکر میں جیل میں چلے جاتے ہیں؟ کیوں کوئی ڈرتا نہیں ہے ان سے؟ کیوں کوئی خاطر میں نہیں لاتا ان کو؟ کیوں کسی زمرے میں شمار نہیں ہوتے؟ یہ فروغ نہیں پایا تشیع نے انقلاب کے 32 سال بعد۔ لیکن عزیزان دیر نہیں، آج اگر انقلاب کے 32 سال بعد بھی ہم کنفیوژن سے باہر آ جائیں، اس تضاد سے باہر آ جائیں، اور وہ راستہ جو امام راحل نے ہمارے سامنے رکھا اور جس کی طرف دعوت دی پوری دنیا کو اور خصوصاً دنیا تشیع کو، اس کو اپنا لیں ہم۔ یہ وہ اثر ہے جسے بڑھ کر ہمیں خود لینا ہوگا۔ اس میں وہ بھی شریک ہیں جنہوں نے اس وقت یہ کہا کہ اگر ہم نے صدور انقلاب کی بات کی، مغرب ہم سے تعلقات توڑ لے گا، ہمیں ٹیکنالوجی نہیں دے گا، ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات توڑ دے گا۔ ایسی بونڈی دلیلوں سے آ کر انقلاب کو انہوں نے صادر ہونے سے روک لیا۔ صرف انقلاب کی خبریں باہر گئیں، انقلاب کی فکریں باہر نہیں آئیں۔ اخبار انقلاب ہم نے سنے، افکار انقلاب ہم تک نہیں پہنچے۔ افکار انقلاب روک کے رکھے انہوں نے۔ آج انقلاب کے صرف ہمیں چند واقعات یاد ہیں، امام کے بارے میں چند واقعات یاد ہیں ہماری جوانوں کو، ہماری نسل کو۔ ہمیں کیوں امام کی فکر کی بنیادیں نہیں معلوم؟ ادھر تہجر کی دیوار تھی اور ادھر قوم پرستی کی، کہ ہم ایرانی وسائل غیر ایرانیوں پر کیوں ضائع کریں۔ نہ انہیں یہ خبر تھی کہ صدور انقلاب سے مراد تیل کا، پیٹرولیم کا صدور نہیں ہے۔ پیٹرول ایرانیوں کا ہے لیکن انقلاب ایران کا نہیں ہے۔ جس طرح امام رضا ایران میں ہے لیکن ایرانی نہیں ہے، انقلاب ایران میں ہے، ایرانی نہیں ہے۔ خمینی ایران میں پیدا ہوئے لیکن ایرانی نہیں ہے۔
ایک اور بات جو یہاں بےہودہ کر کے ہمارے جوانوں کو خوفزدہ اور بزدل کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آج اگر تم نے انقلاب کی بات کی تو تمہاری پاکستانیت مشکوک ہو جائے گی. اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت ان ایجنسیوں کے سامنے دو کہ تم وفادار ہو پاکستان کے ساتھ. تعجب ہے یا للعجب. پاکستان میں ایک فرقہ ہے بوری فرقہ, ان کا رہبر برہان الدین بھارت کے اندر بمبئی میں رہتا ہے. بھارت جو پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان کے دشمن ملک میں ایک فرقے کا رہبر رہتا ہے اور اس فرقے کے پیروکار پاکستان میں رہ کر کھل مکھلا اس کی تصویر بھی لگاتے ہیں, اس کا نام بھی لیتے ہیں, اس کا بتایا ہوا لباس بھی پہنتے ہیں, اس کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ اس کا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی پاکستانیت مشکوک نہیں ہوتی. اسماعیلی جو پاکستان میں ایک تعداد میں ہے اور ان کا امام پیرس میں رہتا ہے اور یہاں رہ کر اپنے امام کا کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے امام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور ان کی پاکستانیت مشکوک نہیں ہوتی. اگر پاکستان کا شیعہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر اپنے مرجع تقلید کا نام لے اور اپنے راہبر کا نام لے اور تصویر لگائے, اس کی شیعت مشکوک ہو جاتی ہے. یہ بزدلی کیوں پیدا کی جا رہی ہے جوانوں میں؟